وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وقال تعالى ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش نور محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و دانش میں غیر محدود بھی، ظاہر امیوں میں اٹھایا گیا. حشر کا خوف ہو کیوں کر قاسم مجھے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. قابل صد احترام، قابل صد تکریم و تعظیم، قابل صد عزت معزز علماء کرام اور قابل صد احترام سامعین کرام اور عزیز طلبہ، آج کی اس مجلس میں ہم اور آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جمع ہوئے ہیں. یہ بہت اہم موضوع ہے اور بہت بابرکت موضوع ہے. اللہ رب العزت ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. جب ہم یہاں سے لوٹیں تو ہمارے سینے عشق نبی سے سرشار ہوں، بھرے ہوئے ہوں اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محسوس کر رہے ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا اشتیاق ہمارے اندر ہو، شوق ہو، ایسی کیفیت ہماری ہو. اللہ کرے کہ ہم یہاں سے لوٹے تو یہ ہمارے اندر محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا احساس ہو. میرے بھائی لوگ، آج کی اس مختصر سی مجلس میں یہ آج سیرت کا ایک گوشہ اپنے سامنے رکھنا چاہتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو جیسی سیرت عطا فرمائی ہے ویسی سیرت اللہ رب العزت نے کسی اور کو نہیں دی، ویسی زندگی اللہ نے کسی اور کو نہیں دی. عام طور پہ انسانوں کی سیرت شروع ہوتی ہے، زندگی شروع ہوتی ہے ان کی پیدائش سے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شروع ہوتی ہے کائنات کے بننے سے پہلے سے. کائنات ابھی بنی بھی نہیں تھی، اللہ نے اس وقت سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا ہے. چنانچہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا آپ کب نبی بنے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت نبی بن چکا تھا جب آدم علیہ السلام کا پتلا بھی ابھی تیار نہیں ہوا تھا. آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور گارے کے درمیان میں تھے، اس وقت میں نبی بن چکا تھا. اللہ رب العزت نے کائنات کے بنانے سے پہلے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کا فیصلہ فرمایا. اللہ نے ایسی سیرت عطا فرمائی. تو میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت زبردست، جامع اور مکمل ہے. بے شمار نبی آئے، اللہ نے بہت سارے انبیاء کو بھیجا، اس لیے کہ نبی انسانوں کی ضرورت ہے. نبی کے بغیر انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا، نبی کے بغیر انسان زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں جان سکتا تھا. تو اللہ نے نبیوں کو بھیج کر زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھایا، نبیوں کو بھیج کر پیدا ہونے کا مقصد سمجھایا کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے. بے شمار نبی آئے لیکن کسی نبی کی سیرت کو محفوظ نہیں رکھا گیا، کسی نبی کی سیرت کو محفوظ نہیں رکھا گیا، اس لیے کہ وہ نبیوں کی زندگی اور ان کی سیرت یا ان کی نبوت محدود زمانے کے واسطے تھی، لمیٹڈ ٹائم کے لیے تھی. آدم علیہ السلام نبی آئے، نبی بن کے آئے، لیکن قیامت تک کے لیے نبی بن کے نہیں آئے.
نوح علیہ السلام نبی بن کے لیے آئے، نبی بن کے آئے، مگر قیامت تک کے لیے نبی بن کے نہیں آئے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نبی بن کے آئے ہیں محدود زمانے کے لیے، محدود لوگوں کے لیے، تو ان کی سیرت کو محفوظ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جب اللہ نے آخری نبی کو بھیجا، امام الانبیاء کو بھیجا، خاتم النبیین کو بھیجا، تو اللہ رب العزت نے ایسی زندگی عطا فرمائی کہ ایک ایک دن کو محفوظ کر دیا، ایک ایک جملے کو محفوظ کر دیا، ایک ایک بات زبان سے نکلی تو محفوظ ہو گئی، بچپن محفوظ ہو گیا، جوانی محفوظ ہو گئی، نبی بننے سے پہلے کا زمانہ محفوظ ہو گیا، نبی بننے کے بعد کے زمانے کو اللہ نے محفوظ کیا۔ یہاں تک کہ میرے بھائیوں ہر ادا کو، ہر سنت کو اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ذریعے سے محفوظ کر دیا ہے، اور وہ محفوظ ہو کر ہمارے تک آئی ہے۔ آج کے زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، کیمروں کا دور ہے، ولاگز بنانے کا دور ہے۔ آج کے زمانے میں بھی کسی بڑے سے بڑے لیڈر، بڑے سے بڑے قائد کی زندگی اتنی محفوظ نہیں ہے جتنی اس زمانے کے اندر، جبکہ نہ سائنس کا دور تھا، نہ ٹیکنالوجی کا دور تھا، اور محفوظ کرنے والے بھی کون؟ بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے۔ انہوں نے ایسا محفوظ کیا ہے کہ یہ بولتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے، اس کو بھی محفوظ کر دیا۔ یہ بات کرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے تھے، اس کو بھی محفوظ کر دیا۔ اور غصہ کتنا تھا کہ چہرہ سرخ ہو گیا، آپ کی رگ پھڑکنے لگی، دونوں عروج کے درمیان کی رگ پھڑکنے لگی، اس کو بھی محفوظ کر دیا۔ صحابہ نے ہر ادا کو محفوظ کیا ہے۔ تو سیرت ہمارے پاس جو آئی ہے محفوظ ہو کے آئی ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے آئیڈیل بننا تھا، قیامت تک کے لیے رہنما بننا تھا، اور قیامت تک کے لیے میرے بھائیو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر قسم کی رہنمائی نبی کی سیرت سے اللہ رب العزت کو دینا تھا بندوں کو، تو اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کو محفوظ کیا۔ آپ دیکھیں ہمارے نبی کی زندگی میں ہر ایک کے لیے رہنمائی موجود ہے، چاہے بڑا ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے غلام اور فقیر ہو، چاہے میرے بھائیو گھر کے اندر کی زندگی، گھر کے باہر کی زندگی، چاہے تاجر ہو، چاہے مزدور اور ملازم ہو، چاہے گنہگار ہو، چاہے نیک ہو، ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت نے محفوظ کر دیا، ہر ایک کے لیے رہنمائی ہے۔ آپ کوئی سا بھی مسئلہ اٹھا کے علماء کے پاس لے کے آئیے اور بولیے کہ مجھے سیرت سے رہنمائی چاہیے، آپ کو سیرت سے رہنمائی ملے گی۔ ایسی زندگی اللہ نے عطا فرمائی۔ میرے بھائیو عام طور پہ ہم ربیع الاول کے مہینے میں سیرت کے موضوع پہ بہت سنتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ سنتے ہیں۔ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جیسی ہے ویسی ولادت کسی اور کی نہیں ہوئی، پوری کائنات میں نہیں ہوئی۔ لاکھوں کروڑوں بچے پیدا ہوئے، لیکن ایسا کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا میرے بھائی کہ جو دنیا میں آ رہا ہے تو ایسے آ رہا ہے جیسے ایسا لگتا ہے کہ غسل کر کے دنیا میں آ رہے ہیں، مختون ہو کے دنیا میں آنا، پھر دنیا میں آتے ہی فوراً سجدے میں سر رکھنا، اور پھر شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اشارے سے اٹھانا۔ میرے بھائیو ایسا نہیں پیدا ہوتا کوئی بچہ جیسے اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے۔ تو ولادت کا تذکرہ ہم بہت زیادہ سنتے رہتے ہیں۔ اس حدیث نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے کو مختصراً آپ کے سامنے رکھ کے اس سے جو سبق ملتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں، چونکہ اس کے ذریعے سے بھی میرے بھائیوں وہ اسباق ملیں گے، اور انشاءاللہ موضوع کو یہ آج بیان کرنے کی کوشش کرے گا جو موضوع ہے آج کا ہمارا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو زندگی عطا فرمائی وہ زندگی میرے بھائیوں 63 سال کی زندگی ہے۔ اگر اس کو دنوں میں اگر بیان کیا جائے تو پوری زندگی جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی وہ 22,330 دن اور 6 گھنٹے بنتے ہیں۔ 22,330 دن اور 6 گھنٹے یہ زندگی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ پھر اس میں سے بھی جو 23 سال کا عرصہ ہے یہ آپ کی نبوت کا عرصہ ہے، اور 23 سال کے اندر بھی آپ نے جو دعوت کا کام کیا ہے وہ 20 سال کے عرصے میں آپ نے دعوت کا کام کیا ہے۔ اس لیے کہ نبی بنتے ہی فوراً آپ کو دعوت کے کام کرنے کا حکم نہیں تھا، 3 سال کے بعد اللہ نے حکم دیا اور آپ نے دعوت کا کام شروع کیا۔
تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کام کے لیے بھیجا تھا، جس مشن کے لیے بھیجا تھا، وہ بہت بڑا کام تھا۔ وہ کام وہ تھا شریعت کی تکمیل کا کام، شریعت کو مکمل کرنے کا کام، کہ دین کو اللہ نے ہمارے نبی پہ مکمل کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ سے زیادہ نبی آئے ہیں، لیکن ہر نبی نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے کام مکمل نہیں کیا، ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے، ہر نبی نے یہ بتایا۔ یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نے صاف نام لے کے بتایا کہ میں بشارت دینے کے لیے دنیا میں آیا ہوں ایک نبی کی جس کا نام احمد ہوگا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ایک اور ایک مثال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے گھر بنایا، گھر کو مکمل بنایا، بہترین بنایا، محل ہر اعتبار سے مکمل ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ اس نے خالی چھوڑ دی، وہ جگہ نہیں ہے۔ لوگ آتے ہیں، گھر کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ کاش یہ اینٹ کی جگہ بھی اگر یہاں پہ رکھ دی جاتی، یہ اینٹ بھی رکھ دی جاتی تو پھر یہ گھر مکمل ہو جاتا۔ تو آخر میں آپ نے فرمایا کہ وہ اینٹ کی جگہ میں ہوں، کہ میرے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس گھر کو مکمل فرمایا۔ یہ ختم نبوت کے طور پہ آپ نے یہ دلیل پیش فرمائی۔ تو سارے نبیوں کو اللہ رب العزت نے بھیجا، لیکن کسی نبی نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے یا میرے ذریعے سے شریعت مکمل ہو گئی ہے۔ یہ اعلان اللہ نے باقی رکھا تھا اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور 20 سال کے عرصے میں وہ انقلاب آیا میرے بھائیوں کہ جب مکے میں آپ اعلان نبوت کرتے ہیں اس وقت کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، بچہ آپ کا دشمن بن گیا تھا۔ اور 20 سال کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پہ جب آپ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کا مجموعہ آپ کے ساتھ ہے۔ جو حجۃ الوداع ہے، آخری حج ہے، بلکہ ہمارے نبی کا پہلا بھی حج ہے، ہمارے نبی کا آخری حج بھی ہے، حجۃ الوداع۔ آپ تشریف لائے 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذی القعدہ کو مدینے سے ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے ہیں، اور مکہ المکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحجہ کو پہنچے ہیں، 4 ذی الحجہ کو مکہ پہنچے ہیں۔ تو آپ نے طواف کیا اور اس کے بعد جب سعی کرنے لگے صفا مروہ کے درمیان کی، تو میرے بھائیوں کیا کیفیت ہوگی ذرا محسوس کریں کہ 20 سال پہلے اسی صفا پہ جب آپ کھڑے ہو کے اعلان نبوت کر رہے تھے تو اس وقت ابو لہب نے پتھر اٹھائے تھے، کنکر اٹھائے تھے اور اٹھا کے منہ مبارک چہرے پہ پھینک کے مارا تھا اور کہا تھا اے محمد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تبا لک یا محمد علی ھذا جمعتنا، اے محمد تمہاری ہلاکت ہو، نعوذ باللہ، کیا اس لیے تم نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے؟ ابو لہب نے کہا تھا آج 20 سال کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا نتیجہ آنکھوں کے سامنے ہے کہ 1.25 لاکھ کا مجموعہ آپ کے ساتھ صحیح کر رہا ہے، اور دیوانہ وار آپ کے ارد گرد سب پروانوں کی طرح آپ کے اوپر نثار ہونے کے لیے بے چین ہے، سب کی نگاہیں ایک ہی بابرکت چہرے کو دیکھ رہی ہے۔ محبوب سمجھ گئے، آپ نے اونٹنی منگائی اور اونٹنی پہ سوار ہو کے آپ نے صفا مروہ کے درمیان سعی کی، سارے صحابہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا منظر ہوگا میرے بھائیو، کیا کیفیت ہوگی اس وقت؟ اللہ اکبر کبیر۔ ایک خدا کے چاہنے والے اور ایک رسول اللہ پہ نثار ہونے والے، قربان ہونے والے صحابہ کرام کا مجموعہ آپ کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد 8 تاریخ کو آپ مینا گئے اور پھر 9 تاریخ کو عرفات میں آپ تشریف لے گئے۔ اتفاقاً وہ دن جمعہ کا بھی تھا، جمعہ کا بھی دن ہے، 9 تاریخ ہے، عرفے کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ملا کے پڑھائی، اور اس کے بعد آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے درمیان میں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، اور یہ ایسا خطبہ ہے میرے بھائیوں کہ اس خطبے کے اندر آپ نے بہت ساری باتیں ہدایت کے طور پہ، نصیحت کے طور پہ بیان فرمائی۔ آپ کھڑے ہوئے، 1.25 لاکھ کا مجموعہ آپ کے سامنے ہے، اتنا بڑا مجموعہ پہلی مرتبہ آپ کی بات سننے کے لیے ایک جگہ جمع ہوا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے بات یہ بیان فرمائی کہ اے لوگوں، اس کے بعد شاید پھر دوبارہ ہمیں ایک مجلس میں جمع ہونے کا موقع نہ ملے۔ یہ جملہ کیا تھا میرے بھائیوں؟ یہ صحابہ جانتے تھے اس جملے کے پیچھے کیا مطلب ہے، صحابہ جانتے، ان کے دلوں پہ قیامت گزر رہی ہے
جب یہ جملہ سن رہے ہیں صحابہ کہ آپ فرما رہے ہیں کہ پھر شاید ہمیں ایک مجلس میں اکٹھے ہونے کا موقع نہ ملے، اس لیے غور سے میری باتوں کو سنو۔ پھر اس کے بعد حج سے پہلے بھی آپ نے کہا تھا کہ اے لوگوں مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، شاید یہ ہمارا آخری حج ہو، شاید پھر دوبارہ جمع ہونے کا موقع نہ ملے۔ بار بار آپ اشارے دے رہے ہیں کہ ہمارا آخری وقت ہے، ہمارا آخری وقت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے بہت ساری قیمتی باتیں بیان فرمائی۔ آپ نے انسانی خون کا، انسانی عزت اور احترام، انسانی جان کا، انسانی مال کی آپ نے عزت اور احترام کو بیان فرمایا۔ آپ نے اسی خطبے کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ پھر ایک جملہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، آپ نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں آگے حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں گا، فلا تسودوا وجہی، تم ایسے اعمال کر کے مت آنا کہ کل قیامت میں میری رسوائی کا سبب بنو۔ کیا جملہ ہے اللہ کے محبوب اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں، یعنی آپ ساتھیوں کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی امت کو سمجھا رہے ہیں کہ اے میری امت ایسے اعمال کر کے مت آؤ کہ کل قیامت کے دن تمہارے نبی کو رسوائی محسوس ہو، شرمندگی محسوس ہو تمہارے نبی کو، ایسا کر کے مت آنا۔ بہت ساری ہدایتیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر ارشاد فرمائی۔ پھر اور ایک مینا میں آپ نے اس کے بعد خطبہ دیا تو اس کے اندر یہ بھی فرمایا کہ اے لوگوں آج کون سا دن ہے، آج کون سا دن ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا اس خطبے کے اندر۔ پہلے یہ خطبے میں آپ نے فرمایا کہ کل قیامت میں تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تو تم کیا کہو گے میرے بارے میں، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے ادا کر دیا، آپ نے امت کی بہترین خیر خواہی فرمائی۔ تو آپ نے انگلی اٹھائی آسمان کی طرف اور 3 مرتبہ فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے، اے اللہ آپ گواہ رہیے۔ میرے بھائیو یہ حجۃ الوداع سے آپ واپس تشریف لائے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی دی، 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائے مینا میں، اور باقی کے 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے نائب بن کر آپ کی طرف سے ذبح فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے 14 ذی الحجہ کو واپس مدینے کی طرف نکل پڑے۔ آپ مکے سے نکل رہے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ کو اس بات کا احساس تھا کہ مکے کو آخری مرتبہ دیکھ رہے، اپنے وطن کو آخری مرتبہ دیکھ رہے، پھر دوبارہ مکہ آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ پھر آپ 22 ذی الحجہ کو مدینہ پہنچے، جب مدینے میں داخل ہوئے آپ کی زبان پہ تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، یہ کہتے ہوئے آپ مدینے کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ پھر آپ نے آگے فرمایا الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ، یہ دعائیں پڑھتے ہوئے آپ مدینے میں داخل ہوئے، اور کچھ دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رہے، یہاں تک کہ میرے بھائیوں سفر کے آخری دنوں میں آپ ایک صحابی کے جنازے پہ جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، واپسی میں آپ کو سر میں درد شروع ہوا، محسوس ہوا۔ آپ جب گھر میں داخل ہوئے امی جان حضرت عائشہ کے پاس تو دیکھا کہ امی جان حضرت عائشہ سر کے درد سے تڑپ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں وا کرب رأسا وا رأسا وا رأسا، کہ میرے ہائے میرے سر کا درد، ہائے میرے سر کا درد۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا بل رأسا، بلکہ میرے سر کا درد۔ آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا اور یہاں سے مرض الوفات شروع ہوا۔ 10-12 دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار رہے، جہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ آخری دن میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے ہیں کہ یہ عاجز ان کو آپ کے سامنے مختصراً بیان کرنا چاہتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے 7 دن پہلے آپ کو تکلیف زیادہ محسوس ہوئی، آپ نے تمام امہات المومنین سے اجازت لی اور ان سے کہا کہ اشارتاً آپ نے اجازت لی کہ میں عائشہ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ سب نے خوشی سے اجازت دے دی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہو گئے، یہاں تک کہ 7 ربیع الاول کو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رات کا وقت ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء پڑھانے کے لیے جانا چاہتے مسجد میں،
مسجد نبوی ہے اور یہاں پہ ممبر ہے، مثال کے طور پہ محراب ہے، اور اس کے بازو میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے۔ آپ نکلنا چاہتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، اور صحابہ سارے کے سارے انتظار میں ہے کہ اللہ کے محبوب آئیں گے، نماز پڑھائیں گے، لیکن آپ وضو کرتے ہیں، آپ پہ غشی طاری ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ ہوش میں آتے ہیں، پھر غشی طاری ہوتی ہے، پھر وضو کر 3 مرتبہ ایسا ہو گیا تو آپ نے اس کے بعد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے لوگوں ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ امی جان حضرت عائشہ قریب تھی، فوراً کہنے لگی یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر نرم دل ہے، حضرت ابو بکر رقیق القلب ہے، وہ آپ کی جگہ مصلی پہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے، آپ حضرت عمر سے کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ابو بکر کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھائے گا۔ اشارہ دیا آپ نے کہ اللہ اور اس کا رسول مصلی امامت پہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتے، کسی اور کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ، چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعرات کی رات سے 7 ربیع الاول سے عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک، پیر کے دن 12 ربیع الاول تک تقریباً 21 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھائی ہے۔ اور یہ اشارہ تھا کہ جو مصلی پہ کھڑے ہوگا امامت صغریٰ پر، وہی امامت کبریٰ کا مستحق ہوگا، یعنی میرے بعد خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، یہ اشارہ تھا۔ دوسرے دن، یہ چہارشنبے کی رات کی بات ہے، دوسرے دن جمعرات کے دن ظہر کی نماز میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر بڑی مشکل سے گھسیٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے تھے، لیکن اللہ کے نبی کو دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ کے نبی بیٹھ گئے اور بیٹھ کے آپ نے امامت فرمائی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ کا مکبر بن گئے، اس لیے کہ آپ کی آواز آہستہ نکل رہی تھی اور حضرت ابو بکر تکبیر کہہ رہے تھے۔ نماز کے بعد آپ ممبر پہ چڑھ کے بیٹھے اور آپ نے بڑی قیمتی نصیحتیں فرمائی۔ آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مقام بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اسلام میں ہر نبی کا کوئی خلیل ہوتا ہے، میرے خلیل ابوبکر ہیں اور میں اللہ کا خلیل ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ میرے اوپر جتنوں نے جو احسان کیا ہے، میں نے ساروں کا احسان پورا کر دیا سوائے ابوبکر کے، کہ میں نے ابوبکر کا احسان کا بدلہ نہیں چکایا، اللہ چکائے گا۔ پھر فرمایا مسجد کے اندر جتنے صحابہ کے دروازے اور کھڑکیاں ہیں وہ سارے کے سارے بند کر لو سوائے ابوبکر کے، یہ سب اشارے ہیں کہ میرے بعد امیر المومنین ابوبکر بنیں گے۔ پھر فرمایا کہ ابوبکر کے مال نے مجھے جتنا فائدہ پہنچایا ہے اتنا کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا۔ بہت ساری آپ نے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی اس موقع پہ۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے کبھی مجھ سے انتقام لے لے۔ فرمایا اگر میں نے کسی کی پیٹھ پہ مارا ہے تو میری پیٹھ حاضر ہے، میری پیٹھ پہ بدلہ لے لے، انتقام لے لے، مار لے میری پیٹھ پہ۔ اگر میں نے کسی کی عزت کے خلاف کچھ بولا ہے تو وہ میرے تعلق سے کچھ بول لے۔ اگر میں نے کسی کا مال کا حق ادا نہیں کیا تو وہ مجھ سے ابھی پورا کر لے حق۔ جو مجھ سے بدلہ لے گا میں اس سے ناراض نہیں ہوں گا، وہ میرا محبوب بنے گا، اس لیے کہ وہ میرا سینہ کینے سے پاک ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے پاس پاک صاف ہو کے جاؤں۔ یہاں پہ حقوق العباد کو سمجھایا کہ حقوق العباد کتنے ضروری ہے۔ آج میرے بھائیوں، ہماری زبانوں سے مسلمانوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، مسلمانوں پہ تہمتیں لگانا، غیبتیں کرنا، یہ آج ہر مسلمان کا تقریباً میرے بھائیوں مزاج بنا ہوا ہے کہ ہم جو نا غیبتوں میں ہیں، تہمتوں میں ہیں۔ کیا عام انسان، کیا خاص انسان، سب کا یہی حال ہے کہ ہماری زبان جب تک دوسرے کی عزت کے ساتھ آلودہ نہیں ہوتی اس وقت تک ہمیں مزہ نہیں آتا، ہماری مجلسوں میں اس وقت تک کشش نہیں پیدا ہوتی جب تک کہ ہم کسی ایک کو ٹارگٹ بنا کے اس کی برائیاں کر کے ہم اپنے دل کو سکون نہیں پہنچا لیتے۔ یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے۔ اور ہمارے نبی کا کیا حال ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، حالانکہ آپ تو دنیا میں حق ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ تو بچپن میں بھی آپ نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کی ہے، کبھی آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، ذاتی طور پہ آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ حبار ابن اسود جس نے آپ کی بیٹی کو شہید کرنے کا جو سبب بنے تھے، جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ
اونٹنی پہ سوار ہو کے مکے سے مدینہ آ رہی تھی، تو یہ حبار ابن اسود تھے جو حضرت ابو العاص کے رشتہ دار تھے، حضرت زینب کے شوہر کے رشتہ دار تھے۔ ان کو پتہ چلا کہ نبی کی بیٹی مدینہ جا رہی ہے، تو رکاوٹ ڈالنے کے لیے آ گئے اور انہوں نے نیزہ پھینک کے مارا، جس سے حضرت زینب اونٹنی پہ سے نیچے گر گئی، اور اس وقت وہ حاملہ تھی، جس کی وجہ سے ان کا حمل بھی ضائع ہوا اور زخمی ہو گئی، اور اسی زخم کی وجہ سے وہ آگے چل کے ان کا انتقال ہوا ہے۔ سن 9 ہجری میں غالباً ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو جو بیٹی کے قتل کرنے کا سبب بنا ہوا تھا، فتح مکہ کے بعد وہ انسان چہرہ چھپا کے ڈرتے ڈرتے اللہ کے محبوب کی خدمت میں آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اے محمد مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کی بیٹی کا آپ کو صدمہ دیا ہے، آپ کی بیٹی کا نقصان کیا ہے، میں نے آپ کی بیٹی کے دنیا سے جانے کا سبب بنا ہوں، آپ کی بیٹی کو تکلیف پہنچائی ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں اور پھر وہ اسلام لانے کا سبب بن رہے ہیں۔ میرے بھائی اتنا نرم دل، اتنے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اور دنیا سے جا رہے ہیں حقوق العباد سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے۔ آج شوہر بیوی کو مار رہا ہے، احساس نہیں ہے کہ پوچھنے والی ایک ذات ہے جو کل قیامت میں پوچھے گا کہ تو اپنی بیوی پہ کیوں ہاتھ اٹھایا، تو نے اپنی بیوی پہ ظلم کیوں کیا تو نے۔ حقوق العباد کی بہت اہمیت ہے میرے بھائیوں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم یہاں پہ سمجھا رہے ہیں۔ بلکہ ایک موقع پہ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول، غزوہ بدر کے موقع پہ، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صف درست کرتے ہوئے میری پیٹھ پہ آپ نے نیزہ مارا ہے، صف درست کرتے ہوئے، تو آپ نے فوراً کہا کہ پھر یہ لو لکڑی، نیزہ لو اور مجھے مار لو۔ کہا یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے مارا تھا میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، تو آپ نے فوراً اپنی چادر ہٹا دی، انہوں نے نیزہ پھینکا، لکڑی پھینکی اور سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو چومنے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ انتقام لینا مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ ابھی میدان جنگ میں اتریں گے اور ابھی پتہ نہیں کہ زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، میرا دل چاہتا تھا آخری مرتبہ آپ کے جسم سے میرا جسم لگ جائے اور میں اللہ کے پاس اس حال میں جاؤں کہ میں آخری مرتبہ آپ کے جسم کو میں نے بوسے دیے ہیں، ٹچ کیا ہے، جسم سے جسم لگایا ہے۔ تو اللہ کے پھر ایک مرتبہ آپ کو آخر دنوں میں معلوم ہوا کہ انصار جو ہے نا بہت زیادہ غم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا سن کے انصار کے اوپر بہت گریہ طاری ہے، غم میں ہے بہت زیادہ۔ آپ کو انصار پہ پیار آیا، آپ فوراً مسجد نبوی میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع فرما کے انصار کے فضائل بیان فرمائے کہ انصار کا کیا مقام ہے۔ فرمایا اگر میں نبی نہیں ہوتا تو انصار میں سے ہوتا، انصار میں سے ہوتا۔ فرمایا انصار میرے لیے جسم اور جان کی مانند ہے، جسم و جان کی مانند ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر دنیا کے سارے لوگ اگر ایک گھاٹی اور ایک وادی میں سے چلے اور انصار دوسری گھاٹی اور دوسری وادی میں سے چلے تو میں اس وادی میں چلوں گا جس وادی میں سے انصار جا رہے ہیں، میں انصار کے ساتھ جاؤں گا۔ صحابہ کو آپ نے، مہاجرین کو آپ نے نصیحت فرمائی، تمام صحابہ کو آپ نے کہا کہ انصار کے ساتھ حسن سلوک کرو، انصار نے میرا حق ادا کیا ہے، تم انصار کا حق ادا کرنا۔ یہ انصار کا مقام مرتبہ بتایا۔ انصار ان کو کہتے ہیں جنہوں نے مدینے میں مہاجرین کی مدد کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے سے آنے والے صحابہ کو اپنے پاس پناہ دی، غربت کے باوجود میں اپنے مال اور دولت میں سے آدھا حصہ پیش کر دیا مہاجرین کے لیے۔ انصار کا بڑا مقام ہے۔ اس سے پہلے غزوہ حنین کے موقع پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکے سے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کو بہت زیادہ مال غنیمت دیا تھا، تو انصار کے کچھ نوجوانوں کی زبان سے نکل گیا تھا جوش میں، جذبے میں، کہ جان دینے کا وقت آتا ہے تو ہم کو بلایا جاتا ہے، اور جب مال دینے کا وقت آتا ہے تو اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، یعنی مکے کے لوگوں کو بلاتے، قریش کے لوگوں کو بلاتے، زبان سے نکل گیا۔ یہ باتیں اللہ کے نبی کے کانوں تک پہنچی، آپ نے فوراً کہا کہ انصار کو جمع کرو۔ ایک بڑے چمڑے کے خیمے میں انصار کو جمع کیا گیا۔ اس خیمے میں انصار کے علاوہ کسی اور کو اندر آنے کی پرمیشن نہیں تھی، صرف انصار تھے۔ سب کے سامنے آپ گئے اور آپ نے ایسا درد بھرا خطبہ ان کے سامنے کہا کہ کلیجے منہ کو آ گئے۔ آپ نے کہا اے لوگوں میں یہ کیا سن رہا ہوں، کیسی باتیں تمہارے تعلق سے میرے کانوں تک پہنچ رہی ہیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے کیا کیا نہیں دیا، تمہیں اسلام ملا میرے ذریعے سے، ہدایت ملی میرے ذریعے سے، آج مال و دولت مل رہی ہے، مالدار بن رہے ہو میرے ذریعے سے،
پھر اس کے آپ نے کہا تم بھی جواب میں یہ کہہ سکتے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تھا اس وقت ہم نے آپ کا ساتھ دیا تھا، تم کہہ سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انصار کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ دوسرے لوگ اپنے ساتھ بکریاں اور اونٹ لے کے جائیں اور تم رسول اللہ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ؟ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں؟ جیسے یہ جملہ نکلا اللہ کے نبی کی زبان سے، انصار کی چیخیں نکل گئی، چیخیں نکل، ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے ہم راضی، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کا رسول چاہیے بس، اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کا رسول چاہیے، ہم اس تقسیم پہ راضی ہیں، سارا مال ساری دولت کسی اور کو دے دی جائے، ہمیں اللہ کا رسول چاہیے۔ چیخیں نکل گئی، بہت دیر تک کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی انصار کی جو بہہ نہ رہی ہو، اور کوئی داڑھی ایسی نہیں تھی جو آنسوں سے تر نہ ہوئی ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خطیبانہ شان تھی کہ آپ نے ایسے جملے آپ نے کہے۔ پھر اس کے انصار سے کہا کہ انصار میں تمہارے ساتھ واپس مدینہ جا رہا ہوں، اب ہمارا جینا اور ہمارا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ کیا مقام ہے کہ روضہ اقدس مدینہ منورہ میں بنا ہوا ہے، مکے میں نہیں بنا، مدینے میں بنا ہوا ہے۔ تو بہرحال انصار کا مقام آپ نے آخر میں بتایا۔ پھر اس کے بعد میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہیں لائے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے کوئی نماز مسجد کے اندر آ کر نہیں پڑھی، بیماری بہت زیادہ آپ کے اوپر طاری ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ ہیں، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ جو اللہ کے نبی دعا پڑھتے تھے وہ دعا پڑھی، اذهب البأس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے اللہ کے نبی دم کرتے تھے۔ تو امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں پہ یہ دعا پڑھ کے پھونکی، اور اللہ کے نبی کے اپنے ہاتھ اپنے جسم پہ پھیلانے کے لیے جیسے ہی لیے، اللہ کے نبی نے ہاتھ ہٹا دیے۔ یعنی پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اللہ مجھے معاف فرمائے، میں تو رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملائے۔ یعنی آپ نے دعا پڑھنے کے بعد آپ اپنے جسم پہ یہ ہاتھ نہیں پھیرے، اشارہ تھا اس میں کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے، اب یہ دعا میں نہیں پڑھوں گا، یہ اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرض میں اضافہ ہوتا گیا، بیماری میں اضافہ۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک جملہ فرمایا حضرت عائشہ سے، فرمایا خیبر میں اس یہودی عورت نے جو زہر مجھے کھلایا تھا، ایک نوالا میں نے کھا لیا تھا اس زہر کا، اس کا اثر مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری رگ کٹی جا رہی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے میری رگ کٹی جا رہی ہے۔ حالانکہ جو زہر اس نے دست میں بکرے کے ملا کے کھلایا تھا اس عورت نے، تو وہ زہر ایک صحابی نے تو کھا لیا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے نوالا چبائے، اللہ کے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً اطلاع دی کہ یا رسول اللہ اس گوشت میں زہر ہے، مت کھائیے، مگر اس کا اثر ایسا ہوا کہ آپ مرض الوفات میں اس کی تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ بہرحال اس کے بعد آخری دن آیا کہ اللہ کے رسول کی، آج اب بات مختصر کر رہا ہے، آخری دن ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز، پیر کا دن ہے، فجر کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے کا پردہ ہٹاتے ہیں، تھوڑی سی آپ کی کیفیت بہتر ہے، حشاش بشاش محسوس ہو رہے ہیں، آپ نے پردہ ہٹایا اپنے حجرے کا، تو فجر کی نماز کے لیے صحابہ صف باندھ کے کھڑے ہیں، اور حضرت ابوبکر مصلی پہ ہیں، صف باندھی جا رہی ہے، آپ نے صحابہ کو دیکھا، صفوں میں دیکھا، نماز پڑھنے کی حالت میں دیکھا، آپ کا چہرہ چمکنے لگا خوشی سے کہ یہ 23 سال کی محنت ہے جو آنکھوں کے سامنے ہے۔ ایک باغبان جو اپنے باغ کو سجاتا ہے، ایک مالی جو اپنی کھیتی کے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، جب وہ کھیتی لہلہاتی ہے تو اس کی آنکھوں میں خوشی آتی ہے، اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار آتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے نبی کے سامنے جو صحابہ ہیں، یہ دور دور سے جمع ہوئے ہیں، یہ بڑی قربانیوں کے بعد جمع ہوئے ہیں، ان میں کوئی روم سے آیا ہوا ہے، کوئی فارس سے آیا ہوا ہے، کوئی حبشے سے آیا ہوا ہے، کوئی یمن سے آیا ہوا ہے، اور کوئی مختلف قبیلوں کا ہے، جو سارے ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں۔ یہ 20 سالہ محنت کا نتیجہ ہے جو آنکھوں کے سامنے ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں آپ کے چہرے پہ ایسی چمک آئی، آپ کا چہرہ ایسا لگنے لگا جیسے قرآن کا ورق ہے، جیسے مصحف کا ورق ہے، ایسے آپ کا چہرہ چمکنے لگا۔ صحابہ تشبیہ دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو، تو کبھی قرآن کا صفحہ کہتے، کبھی سورج آپ کے چہرے میں دوڑ رہا ہے، کبھی ایسا کہتے، کبھی کہتے کہ انار نچوڑ دیا گیا آپ کے چہرے میں۔
آپ کا چہرہ ایسا سرخ نظر آنے لگا، کبھی یوں کہتے۔ حضرت انس کہنے لگے قریب تھا کہ صحابہ خوشی کے مارے صفیں توڑ دیتے، درہم برہم ہو جاتا نظام، آپ نے چہرہ برابر کر لیا۔ یہ آخری موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی حالت میں اپنی امت کو دیکھا ہے، آخری موقع تھا۔ جو مشن دے کے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے وہ مشن کی تکمیل ہو گئی ہے، مشن مکمل ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے حج کے موقع پہ اللہ قرآن کی آیت اتار چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہونے کی خوشخبری اللہ نے عطا فرما دی۔ پھر اس کے بعد آخری سورہ جو مکمل نازل ہوا وہ سورہ نصر نازل ہوا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے صاف بتا دیا کہ محبوب آپ کا کام مکمل ہو چکا ہے، اب آپ واپس آنے کی تیاری کیجئے۔ یہ اشاروں میں اللہ نے بتا دیا اس کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پردہ برابر کر دیے، نماز ہوئی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ملنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ چہرہ حشاش بشاش ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت لی کہ یا رسول اللہ اب آپ تھوڑے سے بہتر نظر آ رہے ہیں تو میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ مدینے سے 2 میل کے فاصلے پہ ان کا گھر تھا حضرت ابوبکر کا، میں وہاں جانا چاہتا ہوں، بہت دن سے نہیں گیا۔ تو آپ نے اجازت دی، حضرت ابوبکر چلے گئے، لیکن تھوڑی دیر میں پھر طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ آخری مرض کی کیفیت ظاہر ہونا شروع ہوئی۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں اور پسینے کے قطرے آپ کی پیشانی پہ چمک رہے ہیں، بازو پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے، اس میں انگلیاں ڈبوتے ہیں اور اپنی پیشانی پہ پھیرتے جاتے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی سکرات الموت من الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ یہ دعائیں پڑھتے جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیشانی پہ اے اللہ موت کی سختیوں سے، موت کی سختیوں میں میری مدد فرما دیجیے، اعنی علی سکرات الموت۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن ابن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر کے بیٹے حضرت عائشہ کے بھائی اندر آئے، ہاتھوں میں چند مسواک کے ٹکڑے تھے، مسواک کی لکڑیاں تھی ہاتھ میں۔ اللہ کے محبوب کی نظر مسواک کے ٹکڑے پہ جم گئی، لکڑیوں پہ جم گئی۔ حضرت عبد الرحمن جا رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے جا رہے ہیں مسواکوں کو۔ حضرت امی جان حضرت عائشہ مزاج شناس تھی، سمجھ گئیں کہ محبوب کیا چاہتے ہیں، فوراً ایک مسواک لی اور اس کو چبایا اپنے دانتوں سے، اور چبا کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پہ پھیرا۔ امی جان خود فخریہ طور پہ فرمایا کرتی تھی کہ محبوب اللہ کے دربار میں گئے، آخری چیز جو محبوب کے تھوک میں لعاب دہن میں ملی ہے وہ میرا تھوک تھا، یہ فرمایا کرتی حضرت عائشہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرا تھوک آخری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ میں مسواک کے ذریعے سے داخل ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مسواک ہو گیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی حالت میں کہ زوال کا وقت ہے، اسی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 2 نصیحتیں نکلی۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کبھی یہ کہتے، کبھی آپ کہتے اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، بعض روایتوں میں اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، میں رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، میں اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہوں، میں اپنے اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کبھی آپ یہ فرماتے اور کبھی یہ فرماتے کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہیں چھوڑنا، اے میری امت نماز نہیں چھوڑنا، نماز ادا کرو، نماز پڑھتے رہو، نماز نہیں چھوڑنا، اور اپنے ماتحتوں پہ، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ 2 نصیحتیں، یہ 2 نصیحتوں میں ایک معنی میں اگر دیکھا گیا تو پورا دین سمیٹ کے رکھ دیا آپ نے۔ حق اللہ، حق العباد، اللہ کا حق اور بندوں کا۔ دین نام کیا ہے؟ دین کس کا نام ہے؟ دین کس چیز کو کہتے ہیں؟ دین ہے 2 چیزوں کا مجموعہ، اللہ کا حق، بندوں کا حق۔ جو انسان اللہ کا بھی حق ادا کرے گا، بندوں کا بھی حق ادا کرے گا، اس نے پورا دین مکمل کر لیا، پورے دین پہ عمل کر لیا۔ آپ یہی نصیحت کر رہے ہیں، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، میرے بھائیوں سوچئے تو صحیح، محبوب الانبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کبریا دنیا سے جا رہے ہیں، اپنی بیویوں کو نصیحتیں نہیں فرما رہے، اپنے بچوں کو نصیحتیں نہیں فرما رہے، اور اپنے نواسوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے، نواسیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے۔ آخری وقت بھی آپ کو فکر ہے تو امت کی فکر ہے، میری اور آپ کی فکر ہے، ہم جیسے گنہگاروں کی فکر ہے۔
اور ہمارا یہ حال ہے کہ امت آج نمازوں سے دور ہے۔ محبوب فرماتے ہیں کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نمازوں میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے، نمازوں میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور امت کا یہ حال ہے کہ امت کی اکثریت نمازوں سے دور ہے۔ دعویٰ ہے محبت کا کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، دعویٰ ہے عشق کا، بڑی بڑی باتیں کریں گے، لیکن نماز کا وقت آئے گا تو اپنی مصروفیت کو چھوڑنا ان کے لیے آسان نہیں ہے، اپنی نیند قربان کرنا آسان نہیں ہے۔ نمازوں کا یہ حال، نماز میرے بھائیوں کسوٹی ہے، اللہ سے آپ کو کتنی محبت ہے یہ نماز بتاتی ہے، اللہ کے نبی سے آپ کو کتنی محبت ہے یہ نماز بتاتی ہے۔ مشائخ لکھتے ہیں کہ آپ کو اللہ سے کتنی محبت ہے اس کو پہچاننا ہے تو مصلی پہ جو آپ کا وقت گزرتا ہے اس وقت کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ آپ کو اللہ سے کتنی محبت ہے۔ مصلی کسوٹی ہے، مصلی سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو اللہ سے کتنی محبت ہے۔ آخری وقت میں نصیحت فرما رہے ہیں، اس سے تھوڑی دیر پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ملنے کے لیے آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دیکھ کے فوراً کہنے لگی واہ کرب ابی، واہ کرب ابی، ہائے میرے ابو کی تکلیف، ہائے میرے ابو کی تکلیف۔ تو اللہ کے نبی نے فوراً پلٹ کے کہا لیسا علی ابی کا کرب بعد اليوم، آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کبھی تکلیف نہیں آئے گی، یہ جملہ آپ نے فرمایا۔ پھر حضرت فاطمہ سے سرگوشی میں باتیں کرنے لگے، ایک جملہ کہا تو رونے لگی، پھر ایک جملہ کہا تو ہنسنے لگی، اور بعد میں بتایا کہ پہلے مجھ سے کہا کہ آج میری وفات ہو جانے والی ہے تو میں رونے لگی، تو مجھ سے فرمایا کہ میرے خاندان میں مجھ سے سب سے پہلے تم آ کے ملو گی۔ اور ایسے ہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا ہے، تقریباً 6 مہینے کے بعد۔ پھر میرے بھائیو آخر وقت آ گیا، حضرت عائشہ فرماتی کہ میں غور سے سننے لگی، آپ یہی کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، زور سے کہا، پھر آہستہ کہا، پھر آہستہ کہا، پھر آہستہ کہا، یہاں تک کہتی ہے کہ میں نے کان لگائے تو آخری وقت میں یہی جملہ زبان پہ تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ پھر اس کے بعد کائنات کے مقدس ترین انسان کی مقدس ترین روح اس کے مقدس ترین جسم سے پرواز ہو گئی اور آپ خاموش ہو گئے۔ یہ دن میرے بھائیوں دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کے آج تک کا سب سے زیادہ سیاہ دن، سب سے زیادہ صدمے والا دن اور سب سے زیادہ تکلیف والا دن ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف والا دن پوری کائنات میں نہ پہلے کبھی گزرا ہے نہ قیامت تک کبھی گزر سکتا ہے کہ اللہ کے محبوب دنیا سے تشریف لے گئے۔ جیسا یہ خبر باہر پھیلی ہنگامہ مچ گیا صحابہ میں، اجتماعی یتیمی کس کو کہتے ہیں مدینے میں نظر آ رہا تھا، ہر کوئی رنج و غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ نام کے ایک صحابی تھے، ان کو پتہ چلا، جیسے ہی پتہ چلا ایسا صدمہ ہوا کہ اسی وقت ان کی روح نکل گئی، اسی وقت انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہے، کھیت میں کام کر رہے تھے، بیٹے نے آ کے کہا ابو جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں رہے، جیسے یہ سنا تو فوراً ہاتھ میں جو اوزار تھا وہ چھوڑ دیا، ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ جن آنکھوں سے تیرے محبوب کا چہرہ دیکھا ہے اب کیا دیکھوں گا ان آنکھوں سے، ان آنکھوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی وقت آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ اجتماعی غم، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایسا صدمہ کہ 3 دن تک کسی نے ان کی آواز نہیں سنی۔ حضرت علی کی عجیب کیفیت ہے، غم کی کیفیت ہے، اور حضرت عمر کا یہ حال ہے کہ تلوار کھینچ کے کھڑے ہوئے، اگر کوئی کہے گا اپنے قابو میں نہیں ہے، یہ خبر سننے کے لیے دل تیار ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اس کی گردن اڑا دوں گا، یہ کیفیت۔ جیسے ہی خبر ہے ابوبکر تک پہنچی، لوگوں نے دیکھا کہ میرے بھائیو زوال کے بعد کا وقت ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پہ سوار ہو کے تشریف لائے، اونٹنی سے نیچے اترے، دیکھنے والوں کو ایسا لگ رہا ہے جیسے ابوبکر صدیق اچانک بوڑھے ہو گئے ہو، کاندھے جھکے ہوئے ہیں، کمر ٹوٹی ہوئی ہے، جھکی ہوئی حالت میں، غم کی کیفیت میں اندر تشریف لائے۔ بعد میں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کیا ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ آپ کو کیا معلوم میرے اوپر جو غم کی کیفیت ہے، مجھے محبوب یاد آ رہے۔ تو فرمایا میں قسم دے کے کہتا ہوں بتاؤ کہ مجھ سے زیادہ کسی کو غم ہو سکتا ہے؟ اندر تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چادر اوڑی ہوئی ہے، اڑائی ہوئی ہے، چادر چہرے سے ہٹائی، پیشانی پہ بوسہ دیا، آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں۔
اور فرما رہے ہیں بی ابی انت و امی، اللہ کے محبوب آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو، طبت حیا و میتا، اللہ کے نبی آپ زندہ رہے پاکیزہ حالت میں، آپ دنیا سے تشریف لے گئے پاکیزہ حالت میں۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ آپ کے دنیا سے جانے سے وہ چیز ختم ہوئی ہے کہ آپ سے پہلے کسی کی موت پر وہ چیز ختم نہیں ہوئی تھی، یعنی وحی کا سلسلہ۔ پھر فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے دلوں کی تسکین کا ذریعہ تھے، آپ مدح و توصیف سے بالا تر تھے۔ پھر آپ فرمایا اگر ہمارے بس میں ہوتا ہم ہزاروں جانیں قربان کر کے آپ کو بچا لیتے، لیکن آپ کے اوپر جو موت آئی ہے وہ موت دوبارہ نہیں آئے گی، موت آ چکی ہے آپ کے اوپر، دوبارہ نہیں آئے گی۔ یہ جملے ارشاد فرمائے، باہر نکلے مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک طرف کونے میں مجموعہ ہے صحابہ کا، سب غم کی کیفیت میں ہے۔ حضرت عمر تلوار پکڑ کے کھڑے ہوئے اور کہہ رہے کوئی اگر کہے گا تم میں سے کہ نبی کی وفات ہوئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر خاموشی سے آئے، مسجد کے دوسرے کونے میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ جن کو کل تک کہا جاتا تھا کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ رقیق القلب ہیں، یہ ارحم امتی ہیں، تمام امت میں سب سے زیادہ رحم دل ہیں، آج میرے بھائیوں ان کا یہ حال ہے کہ استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں۔ جا کے ایک طرف کھڑے ہوئے، جیسے ہی وہ کھڑے ہوئے تمام صحابہ حضرت عمر کے پاس سے ہٹ کے حضرت ابوبکر کے پاس آ گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد ماتا، سن لو تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اب بھی ہے، اللہ زندہ ہے، اللہ کو موت نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں اللہ کے، ایسے رسول پہلے بھی گزر چکے ہیں، یعنی انبیاء پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی یا وہ شہید ہو گئے تو کیا تم واپس اپنے پرانے دن کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ آیت سنے تو مجھے ایسا لگا جیسا یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی ہے، حالانکہ یہ غزوہ احد کے وقت نازل ہوئی تھی، ابھی نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں پھر فوراً دوسرا جو احساس ہوا وہ احساس یہ ہوا کہ اللہ کے محبوب نہیں رہے، کہتے ہیں میرے پیروں میں سے جان ختم ہو گئی اور میں زمین پہ گر گیا۔ میرے بھائیو اجتماعی یتیمی، حضرت انس کہتے ہیں میری زندگی کا سب سے روشن دن وہ تھا جب اللہ کے محبوب مدینہ تشریف لائے تھے، اور سب سے زیادہ تاریک اور اندھیرے والا دن وہ تھا جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ وہ دن گزر گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا جس جگہ نبی کی وفات ہوتی ہے اسی جگہ نبی کو دفن کیا جاتا ہے، تو حجرہ عائشہ میں وفات ہوئی ہے لہذا حجرہ عائشہ میں قبر بنائی جائے گی۔ رات میں فیصلہ ہوا، پیر کی رات میں ہی فیصلہ ہوا کہ خلیفہ حضرت ابوبکر کو بنایا جائے گا، اور منگل کے دن صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، آپ کے کپڑوں میں، کپڑے نہیں اتارے گئے، انہی کپڑوں کے اندر آپ کو غسل دیا گیا۔ اور غسل دینے والے کون تھے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت شقران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے مل کے آپ کو غسل دیا کپڑوں کے اندر۔ پھر اس کے بعد نماز جنازہ کا وقت آیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ نبی اپنی زندگی میں بھی امام ہوتا ہے اور اپنی زندگی کے بعد بھی امام ہوتا ہے، نبی کی امامت کوئی اور نہیں کر سکتا، لہٰذا نماز جنازہ تنہا ادا کی جائے گی۔ 10 لوگ حجرے میں آتے تھے اور نماز جنازہ پڑھتے تھے، 2 دن تک نماز جنازہ پڑھی جاتی رہی، تقریباً 30,000 صحابہ نے نماز جنازہ پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک بنائی گئی وہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھودی ہے، بغلی خبر بنائی گئی اور 9 اینٹ لگائی گئی، 9 اینٹیں لگا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر میں چہارشنبے کی رات میں 2 دن کے بعد تقریباً چہارشنبے کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی ہے۔ اور میرے بھائیوں کائنات کے مقدس ترین انسان کو اور سب سے پیارے انسان کو زمین کے اندر چھپا دیا گیا، اور کیا مبارک ہے وہ ٹکڑا زمین کا جس ٹکڑے نے محبوب کو اپنے سینے میں لے لیا ہے، اس سے زیادہ مبارک زمین کا کون سا ٹکڑا ہو سکتا ہے کہ جس ٹکڑے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔
اور اس طریقے سے میرے بھائی جیسے میں نے بتایا 22,330 دن اور 6 گھنٹوں کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور یہ سب سے زیادہ جب تدفین ہو گئی لوگ واپس ہونے لگے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بچے تھے کم عمر، حضرت فاطمہ کے سامنے سے گزرنے لگے تو حضرت فاطمہ نے پکار کے کہا کہ اے انس، تمہارا دل کیسے گوارا کرا کہ تم نے محبوب پہ مٹی ڈال دی، یعنی مٹی ڈال کے تم نے کیسے چھپایا۔ جیسے یہ جملہ حضرت فاطمہ کی زبان سے نکلا کوہرام مچ گیا، ہنگامہ مچ گیا، دلوں پہ آرے چل گئے، پھر گریہ شروع ہو گیا لوگوں کا، پھر رونے کی کیفیت شروع ہو گئی۔ تدفین کے دوسرے دن فجر کی نماز میں اذان دینے کے لیے حضرت بلال کھڑے ہوئے ہیں اور اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتے ہیں تو چیخ نکل جاتی ہے، اذان مکمل نہیں کر سکتے اور بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ یہ کیفیت ہے صحابہ کی۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی، مٹی ہاتھ میں لی اور ہاتھ میں لے کے سونگا اور فرمایا ماذا علامن شم تربت احمدا اللہ یشم مد الزمان غوالیا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ جس نے ایک مرتبہ محبوب کی قبر کی مٹی سونگ لی ہے اب وہ اگر زندگی بھر کچھ نہیں سونگے گا تو اس کے لیے کافی ہے۔ میرے اوپر اتنی مصیبتیں ٹوٹی ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پہ آتی تو دن رات بن جاتے، دن کالے ہو جاتے۔ کیا کیفیت، کیا غم کی کیفیت ہوگی میرے بھائیوں۔ یہ مطلب وحی ختم ہونے کی اطلاع ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی یا لہا من مصیبت، یا لہا من مصیبت، ہائے کیا مصیبت ہے، ہائے یہ کیا صدمہ ہے کہ اس کے بعد کوئی صدمہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اخیر کے تھوڑے سے حصے کو اس عاجز نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ انسان میرے بھائیوں پہچانا جاتا ہے اپنی باتوں سے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں حدیثوں کی شکل میں پوری شریعت اور پورا دین ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن کو سمجھایا، زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھایا، بڑوں کا ادب کیسے کیا جائے، چھوٹوں پہ شفقت کیسے کی جائے بتایا، گھر کے اندر کی زندگی کیسے ہو بتایا۔ خاص طور پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عورتوں پہ ہے، خاص طور پہ اس لیے کہ عورتوں کی یہ حالت آپ کے آنے سے پہلے تھی کہ دنیا کے اندر عورتوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے ملک کے اندر شوہر کی چتا کے ساتھ زندہ عورت کو جلا دیا جاتا تھا۔ عرب کے اندر بچی پیدا ہوتی تو باپ اپنے ہاتھوں سے بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتا تھا۔ عورتیں بھی سن رہی ہیں، بچیوں کو زندہ زمین میں درگور زندہ دفن کر۔ مکے کے اندر وہ قبرستان ابھی بھی موجود ہے جس قبرستان کے اندر مکے والے اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دباتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے 2 اونٹ گم گئے تھے، میں وہ اونٹوں کو تلاش کرتے ہوئے نکلا اور دور تک گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ میرے 2 اونٹ بندھے ہوئے ہیں اور قریب میں بوڑھا آدمی ہے، دیہاتی آدمی جو زمین میں لکڑی سے کورید رہا ہے زمین کو۔ میں قریب گیا، میں نے کہا یہ 2 اونٹ میرے ہیں، تو اس نے کہا لے جاؤ، یہاں سے گزر رہے تھے بھٹک گئے تھے تو میں نے پکڑ کے باندھ لیے ہیں۔ پھر یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس کے چہرے پہ دیکھا، یہ ایمان قبول کرنے سے پہلے کی بات ہے، میں نے اس کے چہرے پہ دیکھا کہ غم کے آثار ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، خیمے کی طرف اشارہ کر کے بتایا آپ نے کہ میری بیوی ہے اور ولادت کا وقت قریب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ لڑکا ہوگا تو کیا کرو گے، کہا لڑکا ہوگا تو میرا نام و نشان آگے بڑھائے گا۔ پوچھا لڑکی ہوگی تو کیا کرو گے، تو کہنے لگا لڑکی ہوگی تو اپنے انہی ہاتھوں سے زمین میں دبا دوں گا۔ بوڑھا آدمی کہہ رہا ہے وہ۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں میرے دل میں اچانک درد پیدا ہوا، میں نے اس سے کہا ایک کام کرو کہ تو وہ لڑکی میرے حوالے کر دو، یہ 2 اونٹ میرے تم رکھ لو۔ یہ 2 اونٹ بڑی قیمتی چیز ہوتی تھی عربوں کے لیے، یہ 2 اونٹ تم رکھ لو اور لڑکی میرے حوالے کر دو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے اپنے 2 اونٹ دے دیے اور اس کی بچی کو لا لیا، اور میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ بچیوں کو اس طریقے سے زندہ زمین میں دفن ہونے سے بچانا چاہیے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ سنا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اس طریقے سے کہیں پہ کرائے کا قاتل بن کے اور کہیں پہ پیسے دے کے کہیں پہ پیسے لے کے میں نے بچیوں کو بچانا شروع کیا، ایک بڑا گھر بنایا اور تقریباً 300 بچیوں کو میں نے دفن ہونے سے بچایا اور بچا کے اس گھر کے اندر رکھا، ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی اور تربیت کر کے شادی کی عمر کو پہنچایا۔ اللہ کے نبی مجھے پوچھنا یہ ہے
یہ کام، یہ نیکی میں نے زمانے جاہلیت میں کی ہے، کیا میری یہ نیکی کا کوئی بدلہ ملے گا؟ مجھے کوئی ثواب ملے گا؟ ابھی میں مسلمان نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے یہ کام میں نے کیا۔ تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں آنسو کے قطرے چمک رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے، کیا پتا اللہ نے جو تجھے اسلام کی دولت سے نوازا ہے تیری اسی نیکی کا بدلہ ہے، کہ اللہ نے اسی کے بدلے میں تجھے ایمان کی دولت سے ہو سکتا ہے نوازا ہے۔ یہ حال تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن زمین میں زندہ دبائی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا تیرا کیا جرم ہے؟ اشارہ ہے، بچی جواب دے گی کہ اللہ میرا صرف یہ جرم تھا کہ میں بچی تھی، میں بچہ نہیں تھی، میں مرد نہیں تھی، میں عورت ذات تھی، اس لیے مجھے باپ زندہ زمین میں دفن کر دیتا۔ بچیاں باپ کی جان ہوتی ہیں، باپ گھر تھکا ہارا گھر میں جاتا ہے، اپنی بچی کے چہرے پہ نظر پڑتی، ساری تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ نے بنایا ہے، مخالف صنف میں اللہ نے زیادہ کشش رکھی ہے، بچیوں کو باپ سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، باپ کو بچیوں سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، اور ماؤں کو بچوں کی طرف زیادہ میلان ہوتا ہے، بچوں کی طرف۔ میرے بھائیو سوچئے کیسے پتھر دل ہوں گے وہ جو اپنے ہاتھوں سے بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ محبوب دنیا میں تشریف لائے، آپ نے عورتوں کا مقام بتایا، آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ رب العزت نے دو بیٹیاں عطا فرمائی اور وہ ان دونوں بیٹیوں کی بہترین تربیت اور پرورش کرے، فرمایا کہ وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا، اشارے سے فرمایا۔ ایک اور ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ایک عورت گھر کے دروازے پہ آئی، اس کے ساتھ دو چھوٹی بچیاں تھیں، بھوکی تھی، تو امی جان حضرت عائشہ اندر گئیں، ایک کھجور لا کے دیا، دو کھجور تھے گھر میں، ایک کھجور دیا تو اس عورت نے دو ٹکڑے کر کے دونوں کو دے دیے۔ امی جان کے دل میں خیال آیا کہ ماں نے نہیں کھایا، اپنی بچیوں کو دے دیا، پھر جو اور ایک کھجور تھا وہ بھی لا کے دے دی، جیسے ہی وہ بھی لائی تو وہ بھی توڑ دیا، اس نے توڑ کے دونوں کو دے دیا، خود بھوکی رہ گئی اور دونوں کھجور اس نے اپنی بچیوں کو دے دے۔ امی جان کے اوپر بہت اثر ہوا، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو امی جان نے یہ واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا واقعہ ہوا، تو آپ نے فرمایا وہ عورت تمہیں نظر آ جائے تو اسے جنت کی خوشخبری سنا دو، اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے بچیوں کے پیدا ہونے پہ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، آج جس دین کو سینے سے لگانے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے اور گھر کے اندر نافذ کرنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، آج تمہیں جو عزت ملی ہے اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملی ہے، جس کا دین تم پسند نہیں کر رہی، نہ شادیوں کے موقع پہ پسند کر رہی ہو، نہ گھروں کے اندر اس دین کو نافذ کرنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے، نماز پڑھنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، سیرت کی کتاب پڑھنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، اور اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ حالانکہ آج تمہیں جو عزت ملی ہے وہ عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملی ہے، ورنہ نبی سے پہلے یونان کے بڑے بڑے دانشور سمجھدار لوگ جو مانے جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ عورتوں میں جو روح ہے وہ روح انسانوں سے کم ہے، جانوروں سے زیادہ ہے، یعنی عورت ایک ایسی مخلوق ہے جو آدھی انسان ہے آدھی جانور ہے، یوں کہا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی شکل میں بتایا کہ قدموں کے نیچے جنت ہے، بیٹی کی شکل میں بتایا کہ جنت میں جانے کا ذریعہ۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی بیٹیاں ہوتی ہیں اور وہ ان کی بہترین تربیت کرتا ہے وہ جہنم سے آڑ بن جاتی ہے، جہنم سے آڑ بن جاتی ہے۔ بیٹیوں کی یہ عزت بتائی، بہنوں کا مقام بتایا۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے آئیں تو اللہ کے محبوب نے اپنی چادر اتار کے بچھا دی، اپنی چادر، اور شیمہ کو چادر پہ بٹھایا، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور بیوی کا مقام بتایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ تو بہرحال اس وقت ضرورت ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں۔ سیرت صرف بولنے سننے کی چیز نہیں ہے، سیرت اندر اتارنے کی چیز ہے کہ محبوب کے اخلاق میرے اندر آئیں، محبوب کیسے مسکراتے تھے، محبوب کیسے بات کرتے تھے، محبوب کے اخلاق کتنے پیارے تھے، وہ اخلاق میں اپناؤں۔ سیرت اپنانے کی چیز ہے، اور وہ اپنانے کے لیے پہلے سیرت پڑھنا پڑتا ہے، سیرت معلوم کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ عاجز اکثر سیرت کے جلسوں میں درخواست کرتا ہے کہ ہم سیرت کی چھوٹی سی کتاب سے شروعات کریں، پڑھنا شروع کریں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے پوری سیرت پڑھی ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، چاہے چھوٹی کتاب ہو،
آسان الفاظ میں بہت ساری کتابیں سیرت پہ موجود ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سیرت پہ، جتنا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھا گیا اتنا کسی اور انسان پہ نہیں لکھا گیا۔ تو ہماری بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ گھر میں سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت پڑھیں اور اپنے بچوں کو سنائیں، اور تاکہ بچوں کے اندر بچپن سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اندر آ جائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ یہ عاجز اس مدرسے کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس عاجز کو اس قابل سمجھا کہ اپنے پاس بلایا اور بلا کے کچھ کہنے کا موقع عطا فرمایا، اور اپنے بڑے علماء کرام کے درمیان میں بیٹھ کے اس عاجز نے جو گفتگو کی ہے، اگر کوئی قابل اصلاح بات ہے تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ میری اصلاح بھی فرما دیں۔ اللہ عمل کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، اور خاص طور پہ اس وقت اس عاجز کو حضرت مولانا سید اکبر الدین قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہے ہیں، جو اس مدرسے کے بانی ہے۔ اس عاجز نے دیکھا بہت کم ہے ان کو، لیکن سنا بہت زیادہ ان کے بارے میں، ان کی عاجزی، ان کی سادگی۔ ایک پودا لگایا تھا، الحمدللہ ایک تناور درخت بنا ہوا ہے، کتنے لوگوں کا ثواب حضرت کی قبر میں نام اعمال میں جمع ہو رہا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیو علم کا ایصال ثواب، علم کا صدقہ جاریہ، کہ علم جو پھیلاتا ہے انسان، وہ علم جب تک پھیلتا رہے گا اللہ اس کا ثواب عطا کرتے رہے گا۔ اللہ حضرت کی قبر کو نور سے بھر دے، اور اللہ حضرت کو بے انتہا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔